پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محمد اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا کلمہ جو قرآن شریف کھولتے ہی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کا ایگزسٹنس کہاں ہے؟ اس نے صاف کر دیا کہ میرے رسول محمد اور اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس طریقے کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جن میں لوگ اسلام کو، خاص طور پر اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سیاست کا رول ہے، اس میں راجنیتک پہلو اس میں نکل کر آتے ہیں، ووٹ بینک کا ایک پہلو نکل کر آتا ہے۔ اس طرف نہیں جانا ہے، ہمیں ڈیفینس کرنا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے۔ ثم الحمدللہ 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 کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنے بہترین اور بہت اچھے کام پر لگایا ہے۔ میں اللہ رب العزت کا احسان مانتا ہوں، اور آپ بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اس لیے کیونکہ اسلام کو ڈیفینس کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن راضی ہو جائے، اور یہ ہمارا جو کام ہے دین کا، اللہ رب العزت میری مدد کرنے سے آپ کو اور آپ کے یہاں آنے سے اور میرا ساتھ دینے سے ہم سبھی کا اللہ رب العزت بیڑا پار لگا دے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ تو اس طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ یہ شخص نے جو کہا، جو لوگ یہ کہتے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ اور میرے محمد کے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے یا دنیا کے جو علم داں لوگ ہیں، جو عالم ہیں، جو اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہی ہے جو یہ شخص بتا رہا ہے؟ تو جب ہم پہلے اس کو غور سے سن لیتے ہیں، ایک بار اور سن لیجئے۔ پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محمد اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا کلمہ جو قرآن شریف کھولتے ہی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کا ایگزسٹنس کہاں ہے؟ اس نے صاف کر دیا کہ میرے رسول محمد اور اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور میرے محمد کے علاوہ کوئی پوجنے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، لیکن یہ بالکل ہی غلط میننگ ہے، ٹرانسلیٹ بالکل غلط کیا ہے، اور اس کو بالکل بھی نہیں آتا ہے اسلام کیا ہے، اور عربی لینگویج اور اس کا ٹرانسلیٹ کرنا تو اس کو بالکل نہیں آتا۔ یہ صرف جھوٹ بولتا ہے، اور جن کے سامنے بولتا ہے ان بیچاروں کو عربک لینگویج اور اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، کوئی نالج نہیں، کوئی علم نہیں، تو یہ جو کہتا ہے اس پر یہ بیچارے یقین کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس کلمے کا مطلب یہی ہے۔ تو جب ہم اس کلمے پر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کلمے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق، پوجا کے لائق کوئی دوسرا نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی پوجنے یوگ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول بھی عبادت کے لائق ہیں، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ دوسری بات یہ، تو ہندو بھائیوں سے میری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ ان جیسے لوگ آپ کو جب بھی بھڑکانے کی کوشش کریں یا اسلامک کسی جانکاری کے بارے میں یا اسلامک نالج کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، اسلامی بکس کے بارے میں کچھ بتائیں، اسلام کی پرمپراؤں کے بارے میں کچھ بتائیں، تو فیکٹ ضرور چیک کر لیا کریں۔ ایسے جاہل لوگوں کا کہنا آنکھیں بند کر کر نہ مانا کریں۔ یہ ہو سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پرسنل فائدے کی خاطر آپ سے جھوٹ بول کر جاتے ہوں، اور آپ اس جھوٹ کی بنا پر مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہوں۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔